السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعہ سیرت النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مختصر ترین اور مکمل خلاصہ آپ کے سامنے رکھا تھا، اور یہ چونکہ خلاصہ ایک پوری سورت کی روشنی میں تھا تو اس لیے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ سیرت النبی کا سب سے جامع ترین خلاصہ وہی ہے جو گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اس خلاصے کی ابتدا میں جو سب سے پہلی بات آئی تھی وہ اخلاص کی آئی تھی، کہ ابتدا اخلاص سے ہوتی ہے، پھر اخلاص ہی کی شاخیں نکلتی ہیں عمل کی صورت میں، دوسروں کو حق کی تلقین کی صورت میں، اور استقامت دکھاتے ہوئے پھر دوسروں کو استقامت کی تلقین کی صورت میں۔ یہ اس کی شاخیں ہیں، یہ تینوں شاخیں سمٹ کر اخلاص کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو کل خلاصہ تو اخلاص ہوا، لا الہ الا اللہ۔ یہ ساری اسی سے باہر نکلتی ہیں اور اسی کے اندر سمٹ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے چونکہ وہ شاخیں ہیں، شاخوں پر اگر عمل نہ بھی ہو سکے، اخلاص ہو تو ایک نہ ایک دن سزا پا کے یا بغیر سزا کے انسان جنت میں ضرور جائے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ چونکہ اخلاص حرف آخر ہے تو اخلاص کو چوٹ پہنچانے والی چیزیں کون سی ہیں؟ وہ غفلت ہے، جس سے اخلاص پہ چوٹ پڑتی ہے۔ تو اسلام نے سب سے پہلے آ کے اس بنیادی بیماری پر ہاتھ لگایا کہ جس کے ہوتے ہوئے بخشش ناممکن ہے، تاکہ بندہ فوراً اس سے تو باہر آ جائے، بھلے ابھی زنا سے باہر نہیں آیا، لواطت سے باہر نہیں آیا، شراب خوری سے باہر نہیں آیا، سود خوری سے باہر نہیں آیا۔ کتنی بڑی بات! سب سے پہلے اس گندگی سے باہر آئے جس کے ہوتے ہوئے بخشش ناممکن ہے، سب سے پہلے اس سے باہر آئے، اور ایک دفعہ باہر نکلا ہے۔ چونکہ اسلام تدریجاً اس کا نزول ہوا ہے، نفاس اس کا تدریجاً نہیں ہوتا، دفعتاً ہوتا، یک بارگی ہوتا۔ تو پھر اخلاص کے بعد اسلام نے یہ کام کیا کہ غفلت کے جتنے بھی مواقع تھے کہ جس جگہ سے غفلت آ کے اخلاص کو چوٹ مار سکتی تھی، اسلام نے اس غفلت کے تمام چور دروازوں کو، صدر دروازوں کو دھیرے دھیرے تدریجاً ایک کے بعد دوسرے تمام دروازے بند کر دیے، تمام مواقع دفن کر دیے۔ غفلت کے مقابلے میں چکنا رہنا ہے اور تشکر کے جذبات سے لبریز رہنا ہے۔ تو جس طرح اسلام نے غفلت کے تمام دروازے دھیرے دھیرے بند کر دیے، یک بارگی بند نہیں کیا، بالکل اسی طرح چکنا رہنے کے اور تشکر کے احساس سے لبریز رہنے کے جتنے بھی مواقع تھے، دھیرے دھیرے ان تمام مواقعوں کے دروازوں کو کھول دیا۔ یہ کام کیا اسلام نے، یہ ہے سٹرکچر اسلامی تعلیمات کا، بیسک پیراڈائم اور سٹرکچر الحمدللہ یہی ہے اور یہی ہے۔ ایک طرف غفلت کے دروازے بند کیے،
دوسری طرف چوکنا رہنے اور تشکر سے لبریز رہنے کے جتنے مواقع تھے وہ کھولتا چلا گیا، اسلام کھولتا چلا گیا۔ اس لیے اگر خلاصے کے طور پر میں یہ کہوں کہ جتنی بھی کاموں سے اسلام نے روکا ہے دراصل وہ غفلت کے دروازے ہیں۔ کوئی صدر دروازہ ہے، کوئی چور دروازہ ہے۔ صدر دروازہ ہر ایک کو نظر آئے گا، مستی گیٹ ہر ایک کو نظر آئے گا، لیکن چور دروازہ ہر ایک کو نظر نہیں آئے گا۔ اسلام کو نظر آتا ہے، اسلام کی برکت سے مومن کو نظر آتا ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کیونکہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس لیے عام بلا چنگا بندہ بھی اس کے سامنے کوئی مذہبی آدمی قرآن کی روشنی میں بات کرے نا تو آگے سے کمنٹ ملتے ہیں مولوی گلتے سن پہلے، کوئی خوشگوار ہوا کا جھونکا آیا ہے، انڈیا نے پاکستان کو، پاکستان نے انڈیا کو شکست دی ہے، تو ہوا کا جھونکا آنے دے، مولوی گلتے سن۔ سمجھ آئی بات؟ تو یہ مطلب عجیب بات ہے۔ تو عام مسلمانوں کو تو صدر دروازے نظر آتے ہیں، مستی گیٹ نظر آ جاتا ہے، لیکن جو بندہ مومن ہوتا ہے اس کو تمام چور دروازے اللہ دکھا دیتے ہیں۔ تو جتنے بھی کاموں سے روکا ہے دراصل وہ غفلت کے صدر دروازے ہیں، درمیانی دروازے ہیں یا چور دروازے ہیں۔ اور جن جن کاموں کا دراصل اسلام نے حکم دیا ہے وہ تمام کام تشکر سے بندے کو لبریز کر دیتے ہیں، بندے کو چکنا رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج اسی غفلت پہ بات ہونی ہے، آج اسی غفلت پہ میں آپ سے بات کرنے چلا۔ لا الہ الا اللہ، اتنی بڑی تمہید اس لیے بانی، ایک تو ربط بن جائے، دوسرا موضوع ایسا ہے کہ اگر اس پہ بات کی جائے کہتے ہیں یہ دیکھو جی یہ مولوی لوگ تو کھیلوں کے ہی مخالف ہیں، یہ تو کرکٹ کے مخالف ہیں۔ الحمدللہ بیٹس مین بھی رہا ہوں، بالر بھی رہا ہوں، فٹ بالر تو بہت ہی اچھا رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ فٹ بالر میں اتنا اچھا رہا ہوں کہ آج بھی مجھے یقین ہے 30 سال ہو گئے مجھے فٹ بال کھیلے ہوئے، 25-30 سال، لیکن آج بھی انشاءاللہ میں اگر میدان میں آ جاؤں تو مجھے یقین ہے میں اچھا کھیل سکتا ہوں۔ گیم کا کون مخالف ہے؟ کھیل کا کون مخالف ہے؟ لیکن اس کے کوئی حدود اربعہ تو ہے نا، کوئی اس کی لمیٹیشن تو ہے نا، کوئی اس کی حدود و قیود تو ہے نا۔ جی مولوی کھیلوں کے مخالف ہیں، کل تک یہ ملا لوگ سپیکر کی مخالف تھے، آج سب زیادہ یہی سپیکر استعمال کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب پھر میں نے سپیکر کی مثال دی تو خیر اس کو ٹچ کر کے آگے جاتا ہوں۔ مولوی کبھی سپیکر کا مخالف نہیں رہا، سپیکر سے تو اس کا چندہ آتا ہے۔ استغفر اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، آپ کے دیے ہوئے پیسے کبھی ضائع نہیں جائیں گے، مائی نے انڈا دیا ہے، فلاں نے یہ دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولوی سپیکر کب مخالف ہو سکتا ہے؟ لیکن ویسے میں آپ کو پتہ کی بات بتاتا ہوں، جب یہ ٹول آیا نا سپیکر تو اس کی ایگزامپل موجود تھی پیچھے، وہ ایگزامپل تھی باز گشت کی۔ پہاڑی درے ہوتے ہیں، پہاڑی دروں میں اگر انتہائی زوردار آواز سے بات کی پہاڑ سے ٹکرا کے دوسری جگہ وہ سنائی دیتی ہے، تو فقہی مسئلہ موجود تھا، اس کی پریسیڈنٹ موجود تھی ایک قسم کی۔ جب یہ سپیکر آیا تو علماء نے سوال کیا کہ بھائی جو سپیکر کا ٹول اس کے متعلق ہمیں بتایا جائے، اس میں جو آواز جاتی ہے یہ ایکچوئل آواز ٹریول ہوتی ہے یا باز گشت کی طرح اس آواز کی ریکارڈڈ آواز یا باز گشت یہ آگے ٹریول ہوتی ہے؟ تو سائنس کی اپنی پہلے نابالغ ریسرچ یہی تھی، ایکچوئل آواز ٹریول نہیں کرتی، ٹھیک ہے، یہ ریکارڈڈ ہو کے جاتی ہے غالباً، یا باز گشت کی طرح کی آواز ہے، ایکچوئل آواز نہیں جاتی ہے۔ علماء نے کہا اگر سپیکر میں ایکچوئل آواز نہیں جاتی تو سپیکر کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی نابالغ سائنس نے کچھ عرصے بعد اپنا فتویٰ بدل دیا، اس سے کہا نہیں، لہروں کی صورت میں ایکچوئل وائس ہی ٹریول کرتی ہے۔ علماء نے کہا پھر جائز ہے۔
ہر مسئلے کا تعلق مولوی سے نہیں ہوتا. امام ابو حنیفہ نے جو 40 بڑے بڑے فقہا کی مجلس بنائی تھی، یہ کوئی مذاق کا کام نہیں تھا. اس میں بڑے بڑے شعبوں کے ماہر لوگ بھی موجود تھے. اب ایک میڈیکل کا مسئلہ آیا تو اب امام ابو حنیفہ میڈیکل کو تو نہیں جانتے تھے، لیکن میڈیکل کے شعبے سے رائے لیتے تھے کہ بھائی تم یہ میڈیکل میں ہے کیا. جیسے اب کان کی بات کرتا ہوں، پہلے آپ نے پرانے فتوے پڑھے ہوں گے، کان میں پانی چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نیا اس وقت فتویٰ اس وقت موجود ہے، نہیں ٹوٹتا. اس کا مولویوں سے کیا تعلق ہے؟ میڈیکل نے کہا کان کے راستے سے ڈائریکٹ پانی پہنچ جاتا ہے جوف میں، ٹھیک ہے، جوف میں پہنچ جاتا ہے، کہا ٹوٹ جاتا ہے. آج میڈیکل کہہ رہی نہیں پہنچتا ڈائریکٹ، کا نہیں ٹوٹتا. لیکن میں ابھی بھی اس سلسلے میں ذرا تذبذب کا شکار ہوں، کیونکہ پاکستان کے بہت بڑے ENT اسپیشلسٹ میرے درس کے ساتھی تھے. کچھ عرصہ پہلے کرونا سے ان کا انتقال ہو گیا، اور بڑے بڑے ڈاکٹرز کے وہ استاد بھی تھے اور بہت بڑے ایگزامینر تھے پاکستان کے مشہور ترین. ان سے میں نے ایک دفعہ بات پوچھی تھی تو انہوں نے کہا تھا اگر پردہ پھٹا ہوا ہو تو جانے کا امکان ہوتا ہے. شاید ان کی رائے دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے، لیکن میں ابھی اس کے رزلٹ پہ نہیں پہنچا. لیکن اب کامن فتویٰ یہی ہے کہ اب کان کے راستے وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن بہت سے محتاط علماء آج بھی کہتے ہیں کہ کان میں پانی چلا جائے تو آگے ٹریول کا جب روزہ ٹوٹ جاتا ہے. خیر ایک الگ بات ہے، میں کہاں سے کہاں چلا گیا. بات میری اور آپ کی ہو رہی تھی کہ آج غفلت پہ بات کرنی ہے. جب غفلت پہ بات کی جائے گی تو کہتے ہیں جی مولوی صاحب کھیل کے دشمن ہیں. کھیل کا کون دشمن ہے؟ دشمنی کیوں ہے وہ پھر آپ کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لا الہ الا اللہ. تو پہلے قرآن کی آیت سن لیں تاکہ آپ کے دل کی زمین سرخیز ہو جائے، تو پھر تھوڑا سا تبصرہ کر لیں. سورہ حدید کی آیت ہے جو میں نے پڑھی. اعلموا، اللہ کو اس پر زور دینا کتنا مقصود ہے اسلوب کلام کو دیکھیں. کلام کا جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے نا، اس پہ اپنی نگاہ رکھا کریں. وہ کلام کا اتار چڑھاؤ آپ کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. سمپل کلام کچھ اور ہوتا ہے. کلام کے اندر جو زور پیدا ہو جائے اس کے اندر کوئی بات اور ہوتی ہے. اس کے اندر خوشی ہو، اللہ کی ہیبت ہو، عظمت ہو، دبدبہ ہو، جلال ہو یا پیار ہو یا جمال ہو، کلام کا انداز ہی اور ہوتا ہے. اب اعلموا کا جان لو اس حقیقت کو. اعلموا کے بغیر بھی بات ہو سکتی تھی. ان الحیات الدنیا لہو ولعب، انما الحیات الدنیا لہو ولعب، دونوں طریقے سے بات ہو سکتی تھی، نہیں کی. اعلموا سے بات شروع کی کہ زور دینا مقصد ہے کہ دل کے اندر اس حقیقت کو رچا بسا لو. اعلموا، جان لو اس حقیقت کو، انما الحیات الدنیا لہو ولعب، دنیا کی زندگی لہو و لعب ہے، کھیل تماشا ہے، دل لگی ہے. جا کے ان آیات کو بار بار پڑھیں. یہ میرے اور آپ کے دل و دماغ کے زنگ کو صاف کر کے رکھ دے گی، فراست کو روشن کر دے گی. لہو و لعب، لہو کہتے ہیں عام طور پر اس کا ترجمہ غفلت سے، کھیل تماشا، جو چیز غفلت میں ڈال دے. لیکن لہو کا اسپیسیفک میننگ لہو کے یہ ہے کہ وہ چیز جس میں آپ پڑ جائیں اور جس میں پڑ جائیں وہ آپ کو اہم ترین چیزوں سے غافل کر دے، اہم ترین چیزوں سے غافل کر دے، چاہے وہ دینی ہو چاہے وہ دنیاوی ہو. کھیل تماشا ہے، دل لگی ہے. لہو ولعب، اعلموا انما الحیات الدنیا لہو ولعب وتفاخر بینکم. دنیا کیا ہے؟ ایک دوسرے پر فخر جتانا ہے بس. میں نے آپ پر فخر جتایا کہ کچھ مال لے کے یا کوئی اختیارات لے کے، کوئی منصب اور عہدہ لے کے، آپ نے میرے پر فخر جتایا. کیا دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ ایک دوسرے پر فخر جتانا. میرا تعلق فلاں قوم سے، آپ نے کہا میرا تعلق فلاں قوم سے ہے، سمجھائی؟ میرا تعلق فلاں ریاست سے ہے، سیاست سے ہے، میں کہا میرا تعلق فلاں پارٹی سے ہے. آپ ذرا ڈیپلی جائیں اپنی نفسیات کے اندر. کیا ہم اس کا شکار ہیں کہ نہیں؟ کتنا شکار ہیں ہم؟ تو لباس تک میں شکار ہیں. اور معذرت کے ساتھ میں اس خطے میں یہ کمزوری بہت دیکھتا ہوں.
روٹین میں شلوار قمیض میں ہوں گے، کسی شادی میں جائیں اچھے بھلے چنگے آدمی بھی 3 پیس سوٹ میں آئے ہوتے ہیں، ناراض نہ ہونا، یہ آپ کا قومی لباس تو نہیں ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ کو 3 پیس سوٹ کے بغیر شادی میں جانا آکورڈ لگتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کے نیچے وہ سائیکی کیا ہے، ذرا اس کو تھوڑا سا کریدیں تو صحیح۔ مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ملکی اور قومی لباس جو بالکل اسلام کے عین مطابق ہے، اس میں ہمیں مزہ کیوں نہیں آتا؟ کیا وجہ ہے؟ شادیوں میں جب تک ڈول دھماکے کر کے کان پھاڑ نہ دیں ہمیں مزہ کیوں نہیں آتا؟ کیا وجہ ہے؟ تمام ہندوانہ رسومات ادا نہ کریں اس وقت تک مزہ نہیں آتا، کیوں؟ نکاح تو آفر ایکسیپٹنس کا نام ہے، چند گواہوں کے سامنے بس، حضرات میری بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے تشریف رکھیں، حضرات میرے بیٹے کا نکاح ہو رہا ہے نماز کے بعد تشریف رکھیں، بات ہی ختم ہو گئی۔ کیا وجہ ہے اتنے مہنگے مہنگے کارڈ چھپانا؟ کیا وجہ ہے؟ ایک نے 500 کا کارڈ، دوسرے نے 1000 کا کارڈ چھپا لیا۔ وہ لطیفہ سا بنا ہوا ہے، میں نے اپنی شادی کے کارڈ نہیں چھپائے تھے، وہ آئندہ بھی کبھی شادی ہوگی تو نہیں چھپاؤں گا انشاءاللہ، ارادہ یہی ہے۔ کیا کارڈ میں رکھا ہے؟ ہاں کارڈ میں ناجائز نہیں کہتا، میرے باپ کی شادی کے کارڈ چھپے تھے، میں نے دیکھا ایک دفعہ، اللہ ان کی بخشش فرمائے، میرے نہیں چھپے۔ تو مجھے کسی نے کہا کہ جی کیوں آپ چلو مہنگے نہ چھپوا دے، کوئی سستے درمیانے چھپا لیتے۔ میں کہا جی مہنگے کارڈ شریعت کو اچھے نہیں لگتے، سستے کارڈ مجھے اچھے نہیں لگتے۔ مہنگے کارڈ شریعت کو اچھے نہیں لگتے، سستے کارڈ مجھے اچھے نہیں لگتے، بس دونوں چھوڑ دیے، اطلاع دے دی فون پہ، بس کافی ہے۔ جن کے پاس جانا جا کے اطلاع دے دی، جن کو کال کرنی کال کر کے اطلاع دے دی، ختم بات۔ آخر ہمیں یہ کام کری بغیر آرام کیوں نہیں آتا؟ ہماری سائیکی کیا ہے؟ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، دنیا کی زندگی صرف ایک دوسرے پر فخر کرنے کا نام ہے، بس۔ اس نے اس پر فخر کر لیا، اس نے اس پہ فخر کر لیا، تعلیم کے حوالے سے، منصب کے حوالے سے، برادری کے حوالے سے، علاقے کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے، جغرافیے کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے بس فخر کر۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ کثرت حاصل کرنا۔ چونکہ اس وقت 2 بڑی چیزیں تھیں جس میں کثرت ہوتی تھی تو اس کی مثال دی، ورنہ آج اسی کو سامنے رکھ کے دیکھیں، جو قرآن نے ایک کثرت کی مثال دی اب تو وہ قلت کی طرف ہے۔ مال میں کثرت حاصل کرنا، اولاد میں کثرت حاصل کرنا۔ اوے میرے 10 بیٹے ہیں، 1 درجن بیٹے ہیں، اب تو بچے 2 ہی اچھے، لیکن جو 2 ہی اچھے کہتے تھے انہیں عقل آ رہی ہے اب، لیکن عقل تب آئی جب کوئی چانس نہیں رہا۔ چلو ان کی نسلوں کو تو عقل آ جائے گی۔ لا الہ الا اللہ۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، کثرت حاصل کرنا مال میں، اولاد میں، یہ دنیا کی کل حقیقت ہے۔ میں آپ سے آگے بڑھ جاؤں، آپ مجھ سے آگے بڑھ جائیں، مال میں، اولاد میں، منصب میں، اختیارات میں، عزت میں، عظمت میں، یہ ہے کل۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ کا دنیا کی حقیقت صرف یہ ہے، ایک دوسرے پر فخر جتانا۔ یہ انڈیا پاکستان کے میچ میں آپ نے کیا کیا؟ یہی کیا نا، اور کیا کیا ہے؟ اور کیا کیا مجھے یہ بتائیں؟ ایک دوسرے پر فخر ہی جتایا نا۔ میں یہیں کہیں بیٹھا ہوا تھا، اگر وہ ساتھی سن رہے ہیں تو ناراض نہ ہونا، کیونکہ میرا کام تو سمجھانا ہے، میرا منصب ایسا ہے کہ میں مثال دوں تو ناراض نہ ہوا کریں۔ بعد میرے اپنے ساتھی مثال ناراض ہوتے ہیں کہ جی سب سے پہلے آپ ہمیں ہی رگڑتے ہیں۔ میں کہا تم میرے قریب ہو اس لیے سب سے پہلے تمہیں ہی رگڑتا ہوں، آپ تم میرے قریب نہ ہوتے تو شاید میں تمہیں نہ رگڑتا، چونکہ آپ میرے قریب ہیں اس لیے میں سب سے پہلے آپ ہی کو رگڑتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ساتھی نے ہلکے سے کہا تو دوسرے نے کہا جی میرا بتا دیے بیٹھے ہوئے ہیں، بس اس سے زیادہ آگے نہ بڑھیں۔ کہتے پاکستان ہے، اب وہ منصب اجازت نہیں دیتا۔ پھر میں نے بھی سوچا کہ یہ بات کہاں جا رہی، شاید سوچ کیا ہے لیکن ہلکی سی سوچ سے، کیونکہ میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں تو بات جلدی سمجھ آ گئی۔ اور پاکستان نے آلو رکھ دیتا، جی آلو، اچھا جی پاکستان نے آلو رکھ دیا ہے، لیکن پاکستان پہ کتنی دفعہ آلو رکھا گیا؟ ذرا گنتی تو کریں۔ پاکستان نے آلو رکھ دیا، یا یہ ہونا کبھی انہوں نے آلو رکھا ہی نہ ہو، آپ نے ہی آلو رکھا ہو، یا آئندہ کے لیے آپ کو گارنٹی مل گئی ہو۔ یہ ہے ایک دوسرے پر فخر جتانا۔
ایک دوسرے پر فخر جتن. کیا حقیقت ہے؟ کون سی ملکی اور عالمی تبدیلی آ گئی؟ بس مجھے یہ بتائیں. اب یہ وہ چیزیں ہیں جن پر بات کی جائے کہتے ہیں مولوی کھیل کا مخالف ہے. مولوی خود آپ کے ساتھ میچ کھیلنے کے لیے تیار ہے، آ جاؤ، کھیل کا مخالف نہیں ہے. کیوں خاور صاحب، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ جیسے نمازی ساتھی آ جائیں، ہمیں خوشی ہے نا. سپریم کورٹ بار کے وائس پریزیڈنٹ ماشاءاللہ الیکٹ ہو گئے ہیں. آپ کو مبارک ہو. اور رائے نواز کھرر صاحب جو ممبر پنجاب بار کونسل، اللہ ان کی بخشش فرمائے. میں قصور میں تھا، مجھے پتا چلا تو میں کہا یار نام سنا سا ہے. وہ تو میرے بڑے قریبی ساتھی سامنے بیٹھتے تھے، یہاں سامنے سنتے تھے. تو ساتھیوں نے جب تصویر دکھائی تو بس افسوس کی میری انتہا نہیں رہی. انتہائی باشرہ، انتہائی اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 2 بچے حافظ قرآن اور تیسری بچی حافظ کر رہی ہے. مرڈر ہو گیا بیچارہ. یہ کل اچھا شیخوپورہ میں ہی رہتے تھے. جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. ایک طرف ہم خاور صاحب کو مبارکباد دے رہے ہیں، وائس پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار کونسل، اور دوسری طرف یہ بھی واز کا حصہ سمجھ رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم رائے نواز کھرر صاحب کی دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اللہ ان کی تمام مراحل آسان فرمائے. اللہ انہیں شہادت کے رتبے پہ فائز کر دے. اللہ پسماندگان کو صبر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے بچیوں کا خود ہی والی وارث بن جائے. یہ وہی حقیقت سمجھ سکتا ہے جس کے اپنے بچے ہوں. اور پھر اس دنیا میں، اس وقت کی دنیا میں جس میں اچھے خاصے سفید پوش بھی بالکل یعنی لباس اتر گیا ان کے. لا الہ الا اللہ. اب یہ دنیا کی مثال دے کے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ. میرے بندو یاد رکھو دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے بارش برس پڑی، اس بارش کی وجہ سے سبزہ اگایا، سبزے کی وجہ سے کاشتکار بہت خوش ہو گئے. ثم یہیج، پھر وہ جو فصل ہے زور پکڑ لی، فصل نے پک گئی، خشک ہو گئی. فتراہ مصفرا، پھر تم اسی فصل کو دیکھتے ہو زرد ہو جاتی ہے. ثم یکون حطاما، وہی فصل جو لہلہاتی تھی، کاشتکار کو خوش کرتی تھی، پکی ہوئی تھی، جانوروں انسانوں کے پاؤں تلے رون کے ریزہ ریزہ ہو رہی ہے. کہاں وہ سبزے کی شکل میں لہلہاتی تھی، زمیندار خوش ہوتے تھے. اور وہ وقت بھی آئے کہ وہی فصل جانوروں اور انسانوں کے پاؤں تلے روندی جا رہی ہے، حطاما، بس بن کے، ریزہ ریزہ ہو کے. کہ یہ ہے دنیا کی حقیقت. بس تھوڑی سی دنیا لہلہانے لگتی ہے، اور اس کی لہلہاتی دنیا کو لہلہاتے ہوئے دیکھ کر لوگ غلط فہمی کا، خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. تھوڑی دیر بعد وہی دنیا چڑیل کی صورت میں ان کی سامنے آ جاتی ہے. اور جتنی آپ ماڈل گرلز ہیں جنہوں نے لوگوں کے ایمان کو لوٹا، اخلاق کو لوٹا، دولت کو لوٹا، پیسوں کو لوٹا، آج کھڑتوت بن کے جو ایکسپائر ہوئی ہیں ان کی شکلوں کو دیکھ لیں. اگر انہوں نے توبہ نہیں کی ہوئی، ان کی شکلوں کو دیکھ کر ومٹ ہونے لگتی ہے. یہ دنیا یہ کل دنیا یہ ہے. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. یہ تو دنیا کا خلاصہ ہے. اللہ کہتے ہیں میرے بندو اب آنے والی زندگی کا خلاصہ بھی حقیقت دیکھ لو. دنیا کی حقیقت یہ بتا دی جس کی اڑان کو فنا ہی فنا ہے، بقا نہیں ہے، جس کی ہر نعمت کو زوال ہے. اور اس کے مقابلے میں آخرت کو دیکھ لو. آخرت میں زوال ہے تو ہمیشگی کا ہے، اڑان ہے تو ہمیشگی کی ہے. آخرت کی فصل لہلہانے لگتی ہے تو وہ زرد نہیں ہوتی، وہ ریزہ ریزہ نہیں ہوتی، اسے ہمیشگی اور دوام حاصل ہے. اگر وہاں عذاب شدید ہے تو ہمیشہ کا ہے، اور اگر وہاں اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے تو وہ بھی ہمیشہ کی ہے. تقابل کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. میرے بندو یاد رکھو دنیا تو دھوکے کی پونجی ہے بس. جب دنیا دھوکے کی پونجی ہے تو کریں کیا؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. ارے مقابلہ کرنا ہے تو اپنے رب کی بخشش کی تلاش میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو.
کس نفسیات کو سامنے رکھ کر اللہ بات کر رہے ہیں. لگتا ہے یہ آیت پاکستان انڈیا کے میچ کے بعد اتری ہے. مقابلہ کرنا ہے نا تو پھر اللہ کی بخشش میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو. سابقو مسابقت کو کہتے ہیں. مسابقت ایک دوسرے کو مقابلے کو کہتے ہیں. آج بھی عربی زبان میں مقابلے کے لیے مسابقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. مسابقہ دولیہ عالمی مقابلے. لا الہ الا اللہ. سابقو الی مغفرۃ من ربکم. تم نے مقابلہ ہی کرنا ہے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے, کثرت دکھانی ہے, اور پھر جا کے تشکر کے جذبات سے لبریز ہونا ہے. کہ تمہیں بتاتے ہیں میدان آ جاؤ. انسانی نفسیات ہے نا, انسان کی نفسیات تبدیل نہیں ہوتی, البتہ اس کی سمت تبدیل ہو جاتی ہے. سمت تبدیل ہو جاتی ہے. عمومی طور پر نفسیات کو تبدیل کرنا مشکل ہوتا ہے, لیکن سمت تبدیل ہو جائے تو بات کمال کی ہو جاتی ہے. حضرت عمر پہلے سے بہادر تھے, اسلام لانے کے بعد اسلام نے انہیں بہادری کی سمت دکھا دی کہ یہ ہے بہادری کا راستہ, یہاں جتنی بہادری دکھانی دکھا دو. کا مقابلہ کرنا یہ انسانی نفسیات ہے. تو اللہ کہتے ہیں آؤ میرے بندو, میں نے تمہارے لیے مقابلے کی جگہ رکھی ہے. کرکٹ, ہاکی نہیں, کبڈی نہیں, آ جاؤ یہاں مقابلہ کرو. سابقو الی مغفرۃ من ربکم. اپنے پروردگار کی مغفرت میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو, کون آگے بڑھتا ہے. لیکن ہم تمہیں کرکٹ سے, ہاکی سے, کبڈی سے روکتے نہیں ہیں. وہ ایکسرسائز اور ورزش کی حد تک ٹھیک ہے, زندگی بنانا حرام ہے, غلط ہے. اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ. یہ آیت اس لیے پڑھی کہ ذرا آپ کی دل کی سرزمین زرخیز تو ہو جائے, تاکہ بات اترنی آسان ہو جائے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. وجنت عرضها کعرض السماء والارض. کہیں آیت غلط نہ ہو جائے, کیونکہ یہی آیت مختلف جملوں میں کئی جگہ آئی ہے. وجنت عرضها كعرض السماء والارض. صحیح پڑھ رہا ہوں. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ. اور جنت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرو جس کی وسعت آسمان و زمین کی طرح وسعت ہے. یہ صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہے نا, بہت بڑی وسعت کی اگر کسی کو مثال بھی دینی ہو تو کس کی دی جائے گی؟ کائنات ہی کی دی جائے گی نا. جنت کی وسعت کو اگر کچھ سمجھنا ہو تو سمجھ لو کائنات کی وسعت ہے. لیکن کائنات کی وسعت میں جنت بند نہیں ہے, یہ جسٹ سمجھانے کے لیے ایک بات ہے. لیکن یہ تیار کس کے لیے ہوئی ہے؟ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ. یہ ان لوگوں کے لیے تیار ہوئی ہے, ان خوش قسمتوں کے لیے تیار ہوئی جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور اس کے نمائندوں پر, رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ جنت اعمال سے حاصل نہیں ہوتی, اعمال سبب نہیں ہے, علت نہیں ہے, علامت ہے. یہ تو جنت اللہ نے اپنے فضل سے عطا کرنی ہے. ہاں اس کی علامت یہ ہے جس کا ایمان ہو. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ جسے چاہے عطا کر دیتا ہے. اللہ ذو الفضل العظیم. اللہ تو ہے ہی فضل عظیم والا. لا الہ الا اللہ. تو حضرات محترم, یہاں بات کرنے کی یہ ہے جو آپ کو میں نے شروع میں بات کی تھی. بعد میں ساتھی آتے ہیں تو وہ پھر موضوع کی شروع سے کنیکٹڈ نہیں ہوتے ہیں, تو سمجھتے ہوئے بھی کچھ وقت لگ جاتا ہے. شروع میں نے آپ کو بات کی تھی, اسلام اخلاص سے بات کو شروع کرتا ہے, غفلت کے تمام دروازے دھیرے دھیرے بند کرتا ہے, اور تشکر سے لبریز جتنے بھی مقام ہے دھیرے دھیرے ان کو کھول دیتا ہے. تو اسلام نے غفلت کے تمام دروازے دھیرے دھیرے بند کیے ہیں, جس میں سر فہرست شراب, شباب, کباب, ناچ گانے کی محفلیں, رات گئے تک ڈول ڈماکے, بے حیائی کے سارے کام. دور جاہلیت میں ڈرامے سٹیج ہوا کرتے تھے. یہ کوئی سٹیج ڈرامے آج کے نہیں, دور جاہلیت کے ہیں. ڈرامے لائیو سٹیج ہوا کرتے تھے. شراب, شباب, کباب کی محفلیں برپا ہوتی تھی, کنڈکٹ ہوتی تھی, سامنے لونڈیاں ناچتی تھیں, قصے کہانیاں چلتی تھی. یہ ڈرامے سٹیج اس وقت بھی ہوتے تھے. بس فرق یہ ہے آج کی نام نہاد شریف زادی بھی اس کے اندر گھسی ہوئی ہے. اس وقت یہ کام صرف لونڈیاں کرتی تھی, شریف زادیاں یہ کام نہیں کرتی تھی. فرق یہ ہے. لا الہ الا اللہ. تو اسلام نے آتے ہی سب سے پہلے اخلاص کی بات کی, لا الہ الا اللہ. بندوں کو ایسے سمجھ آئی, جہنم کے کنارے سے نکال کے پرے کیا. پھر ایک ایک چیز پر غفلت کے دروازے بند کر دیے, ایک ایک چیز کو بند کر دیا. چور دروازے, صدر دروازے, غفلت کے تمام دروازے. اس میں سیر فہرست یہ دروازے ہیں, شراب, شباب, کباب کے, لغویات.
عباد الرحمن کی صفات میں یہ بات شامل ہے، والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ عباد الرحمن تو لغویات کے قریب نہیں آتے ہیں، جس کا آپ کو کوئی فائدہ ہی نہیں، نقصانات تو ایک جگہ، جس کا فائدہ نہ ہو اس کے قریب بھی نہیں جاتے۔ لغویات کام کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ بالکل نچلی سطح سے شروع ہو کر اوپر تک سیدھے مکروہ کی سطح سے شروع ہوتے ہوئے سیدھے اوپر پہنچ جاتے ہیں حرام تک۔ لغویات کی دنیا اتنی بڑی ہے، تمام کاموں سے روکا، کھیل کود سے نہیں روکا، تیر اندازی سے نہیں روکا، پہلوانی سے نہیں روکا، جو چیزیں کام آنے والی ان سے نہیں روکا، لیکن غفلت سے روکا، چاہے غفلت کی کوئی بھی چیز ہو۔ اسلام نے آپس میں مذاق کرنے سے نہیں روکا، لیکن مذاق میں طنز کرنے سے روک دیا۔ آج بہت سی دشمنیاں پیچھے طنز ہی نکلتا اور کچھ بھی نہیں۔ آپ تو اس بات کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ غفلت کے تمام صدر دروازے، چور دروازے اسلام نے بند کر دیے، اور آج کی غفلت کا بدترین میدان کان کھول کے سن لیجیے اور صبر بھی کیجیے، کرکٹ کا میدان ہے۔ اور بھی بہت سے کھیل ہیں، یہ جو اولمپک میں جتنے بھی کھیلے ہوتے ہیں آپ کے سامنے، نام کھیل کے ہیں اور فحاشی کے مین گیٹ ہیں یہ۔ آج کرکٹ کو بھی آپ دیکھ لیں، T20 کہاں پر تک پہنچا ہوا، چھکا لگتا ہے تو چھکی کس کو لگ رہی ہوتی ہے؟ یہ سارے کے سارے فحاشی کے دروازے ہیں کھیل کے نام پر۔ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا، میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے، یہودی پروٹوکولز پہ میں ضرور بات کروں گا، اور یہ تو پہلے غالباً کسی اور زبان میں تھے یا شروع سے انگلش میں تھے، پھر اب اردو میں بھی وہ ٹرانسلیٹ ہو چکے ہیں، اور ایک عدد کاپی مجھے انعام صاحب ضرور دیجیے گا، اس پہ میں نے ضرور بات کرنی۔ ان یہودی پروٹوکولز میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے کہ دنیا کو کس طرح غافل رکھنا ہے، اور آج سے 50 سال پہلے لکھا ہوا ہے۔ بدترین غفلت کا میدان اس وقت کرکٹ ہے۔ میری اور آپ کی اولاد صرف گرین کیپ کے لیے اپنے مستقبل کا جنازہ نکال رہی ہے۔ چند بیچارے معمولی پڑھے لکھے ان پڑھوں کو گرین کیپ مل جاتی ہے، اور وہ اس معاشرے کے VVIP بن جاتے ہیں۔ لوگ اپنی بیٹیاں دینا فخر کرتے ہیں، داماد بنانے کی تمنائیں رکھتے ہیں، اور اگر ان کی تعلیم دیکھو مڈل میٹرک سے اوپر نہیں ہوتے، اور ان کا کر و فر دیکھو تو سکول پڑھا ہی نہیں ہے، تعلیم پڑھی نہیں، کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، عمومی رویے کی بات کر رہا ہوں۔ 11 کھلاڑی گرین کیپ لینا چاہتے ہیں، اور جس کے پیچھے لگ کر 11 لاکھ نہیں، 11 لاکھ نہیں، لاکھوں نوجوان نسلوں کی ذہانت داؤ پہ لگ جاتی ہے، داؤ پہ۔ ان میں سے انتخاب صرف 11 کھلاڑیوں کا ہوتا ہے۔ اگر یہی کھیل تماشے اس طرح نہ ہوں تو جو ذہانت یہاں لگ رہی ہے وہ ذہانت میڈیکل میں لگے، انجینئرنگ میں لگے، قانون میں لگے، اسلامی تعلیم میں لگے، کیا کیا لوگ نکلیں گے۔ میں خود اپنی کلاس فیلوز کو دیکھتا ہوں، میں نے شاید پہلے بھی بات بتائی ہے، جن کو صرف کرکٹ نے تباہ کیا، جن کو صرف کرکٹ نے تباہ کیا، وہ جو مرضی ہو جائے انہیں کرکٹ کا بخار ایسا ہو جاتا تھا کہ بس انڈیا پاکستان آیا تو انہوں نے کلاس میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ یہ کرکٹ کا بخار اتنا بدترین ہے جو بندے کو ہر چیز سے غافل کر دیتا۔ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں، کرکٹ کھیلے اسلام منع نہیں کرتا۔ میں نے پھر کہا، میں خود بالر بھی تھا، بیٹسمین بھی تھا۔ میں بار بار وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ بعد میں آنے والے آدھے بیان کو سن کے اعتراض نہ کریں، لیکن کرکٹ کو زندگی بنانا غلط ہے، کرکٹ کا بخار غلط ہے۔ بڑے بڑے بابے بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی کے سامنے، 5 وقت نہیں 7 وقت کے نمازی ہوتے ہیں، خدا کی قسم جب ان کے سامنے میچ لگا ہوتا ہے نہ انہیں ظہر کی نماز کی پرواہ ہوتی، نہ عصر کی پرواہ ہوتی، نہ مغرب کی پرواہ ہوتی ہے۔ نہیں میں 2 گیندیں لگتے ہیں، بھی چھکا لگنے لگا، بھی چوکا لگنے لگا، جماعت گئی، نماز گیا، سب کچھ گیا، اور اسی گیم کے پیچھے فحاشی عروج پر ہوتی ہے، ٹھمکے لگتے ہیں، سب کچھ اس کیمرے کے اندر دکھایا جاتا ہے۔ یہ عجیب انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے کہ اتنی سی لکڑی پہ بال کو اٹھانے والا پوری قوم کا ہیرو بنتا ہے، اور اس نے اپنی پوری زندگی لگائی ہو، اسے انابلی 2 وقت کی عزت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی۔ ابھی میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، یہ جنوبی پنجاب کے سرائکی بیٹ کی جو مشہور شاعر ہے شاکر شجاع آبادی، اس کا حشر نشر دیکھ لیں، اور ایک طرف ایک لکڑی کے اوپر گیند کو اٹھانے والوں کی اڑان دیکھیں، یا گول سی گیند کو لے کے آگے پیچھے رگڑنے والے کی اڑان کو دیکھ لیں آپ۔ یہ جا کس طرف رہی ہے قوم، خدا کی قسم
جس قوم پہ ایمرجنسی لگنی چاہیے ایجوکیشن کی، تعلیم کی، اور اس قوم کے ساتھ حشر کیا ہو رہا ہے، اس قوم کے ساتھ کھلواڑ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں بھی بہت سے ایسے بیٹھے ہوں گے جن کے بچے صرف کھیل کود کی وجہ سے تعلیم کی طرف نہیں آتے۔ کرکٹ ضرور کھیلیں لیکن کرکٹ کا بخار ناجائز ہے۔ ایک طرف ہمارے لوگوں کو کرکٹ کا بخار ہے، عزت ذلت کا معیار ماشاءاللہ کرکٹ ہے۔ اب بھائی آپ نے فخر کرنا ہے نا، کشمیر کا دروازہ کھولا ہے، چلے آ جائیں، راستہ ہم بتا دیتے ہیں، آ جائیں۔ کشمیر کا دروازہ کھولا ہے، ہندوستان کے اندر تمام اقلیتوں پر ظلم ہو رہا ہے، سر فہرست مسلمان ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے، راستہ کھولا ہے، آ جائیں، 5 فوق کو سلامی دیں، انشاءاللہ سیدھے آپ کو کشمیر بھیج دے گی یا کہیں اور بھی بھیج دے گی انشاءاللہ۔ چلے جو فخر کرنا وہاں کریں، جو آپ نے غصہ نکالنا وہاں نکالیں، وہ اللہ تعالیٰ نے میدان بنایا ہوا ہے۔ پتہ نہیں ہم نے کہاں سے وہ فخر کے عجیب ہم نے چیزیں لائی ہوئی ہیں، اور اسی کو ہم نے عزت ذلت کا معیار بنایا ہوا۔ میں گھر میں سویا ہوا تھا، اچانک فائرنگ ہو گئی، میں کہا پتہ نہیں کون سی خوشی ہے، پھر میرے ذہن میں سوچا کوئی شادی ہے یا یہ عجیب لوگ ہیں فائرنگ کر رہے ہیں۔ صبح پتہ چلا جی ماشاءاللہ میچ جیت گئے۔ نہ نماز کی فکر، یہ نوجوانوں کی یہ تربیت ہو رہی ہے۔ ایک طرف ہمارا کرکٹ کا بخار، اور دوسری طرف وہ 11 کھلاڑی جنہوں نے کرکٹ کو زندگی بنا کے پوری قوم کے لیے وہ آئیڈیل بنے ہوئے ہیں، پوری قوم کے لیے وہ آئیڈیل بنے ہوئے 11 کھلاڑی۔ آپ کا دشمن کوئی احمق نہیں ہے، سب سے بڑے دشمن تو میں اور آپ خود اپنے دشمن ہیں۔ ابھی بات ہو رہی شاکر شجاع آبادی کس حال میں، عبد القدیر خان کس حال میں گیا، اس کے مقابلے میں ایک مزاحیہ فنکار کو کیا پروٹوکول ملا۔ آپ کے مارننگ شو میں تھرکنے والے کون ہیں؟ آپ کے مارننگ شو اگر ہوتا بھی ہے تو کن کو آنا چاہیے؟ ہر شعبے کے لیڈ کرنے والے بندے کو لائیں، اس کی زندگی نسلوں کو پڑھائیں، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، قانون دان ہے، صحافی ہے، عالم ہے، ادیب ہے، کوئی بھی ہے، لیڈ کرنے والوں کو لائیں تاکہ قوم کے بچے ان سے انسپیریشن لیں۔ اور قوم کے بچوں سے کی انسپیریشن کن سے ہو رہی ہے؟ مارننگ شو کے اندر کون ہے؟ یہ قوم کی تربیت ہو رہی ہے۔ ایک طرف کرکٹ کا بخار، دوسری طرف کھیل کو زندگی بنانے والے 11 کھلاڑی جو ہماری نسلوں کے لیے آئیڈیل بنے ہوئے ہیں، اور ہمارے بچے انہی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو خراب کر رہے ہیں۔ اور تیسری طرف عالمی طاقتیں، تیسری طرف عالمی طاقتیں کھیل کے اندر گھسی ہوئی ہیں، یہ لکھ لیں آپ، عالمی طاقتیں گھسی ہوئی ہیں کھیل کے اندر۔ جس طرح دنیا میں کہیں بھی شفاف الیکشن نہیں ہوتے، یہ سینے پر لکھ لیں، دنیا میں کہیں بھی شفاف گیمز نہیں ہوتی ہوں گی، انکار نہیں کرتا۔ روٹین یہ ہے کہ اب گیم بھی عالمی طاقتوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہیں، اور عالمی طاقتوں کے علاوہ جو عالمی فیصلے کرتے ہیں، عالمی مالیاتی اداروں کے ہاتھ میں ہیں یہ ساری گیمز۔ 5 دن تک اگر ٹیسٹ نہ چلے تو پیپسی کا اشتہار خاک لگے گا۔ وہ کون سا کھیل ہے جو 5 دن تک جس کے اشتہارات آ سکتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں۔ فٹ بال ہے تو 1 گھنٹے کا ہے، ہاکی ہے تو 1 گھنٹے کی ہے، بیڈمنٹن ہے تو ایک آدھ گھنٹے کی ہے، ٹیبل ٹینس ہے تو کہاں کی، آؤٹ ڈور گیمز کو دیکھ لیں، انڈور گیم کو دیکھ لیں۔ یہ ایک منحوس کھیل ہے، غلامیت کی یادگار، جن لوگوں نے دودھ سیکھنے کے لیے کرکٹ ایجاد کی تھی اپنے ملک کے لیے، وہ یہاں گرمیوں میں یہاں لائی گئی، آج بھی غلامی کی یادگار ہے۔ 5 دن تک میچ ہوتا ہے، اور 5 دن تک کتنی مشہوریاں آتی ہیں۔ یہ تو عالمی مالیاتی ادارے بھی اس کے اندر گھسے ہوئے ہیں، اور ہم غلام قوم ہیں، ان کے تھوکے ہوئے کو چاٹنے کو فخر سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی میں دقیانوسی باتیں نہیں کر رہا ہوں، دل کے کان کھول کے سنیں، ایمانداری سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، اگر انگلینڈ میں گلی ڈنڈا ان کا قومی کھیل ہوتا تو پاکستان میں اس وقت کیا کھیلا جاتا؟ گلی ڈنڈے کے چھکے لگتے، اور گلی ڈنڈے کھیلنے والے ہیرو ہوتے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے اگر کوئی دارالفتہ بھی اپریشیٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اپریسیشن حرام ہے، خدا کی قسم، کیونکہ کوئی مذہبی ادارہ ایسا کام کرے جس سے پتا چلے کہ ان کو اپریسیشن مل رہی ہے، حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، تو یہ تو غفلت کے دروازوں کو وہ دارالفتہ خود کھول رہا ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے، اسلام نے آ کے اخلاص کا درس دیتے ہوئے غفلت کے دروازے تمام دھیرے دھیرے بند کر دیے، اور تشکر کے سے لبریز جتنے بھی دروازے ہو سکتی ہیں دھیرے دھیرے سارے کھول دیے۔ یہ
تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ بعد میں آنے والوں کو پتہ چلے کہ میں کس موضوع پہ بات کر رہا ہوں. لا الہ الا اللہ. اب اس میز سے مجھے بتائیں کون سی عالمی تبدیلی آ گئی, کون سی ملکی تبدیلی آ گئی, کون سی آپ نے ترقی کی؟ اتنا ہی کہیں گے نا پیسہ آ گیا, اس پیسے پر لعنت بھیجے جس سے میرے بچوں کی ذہانت پہ چوٹ پڑتی ہے. پھر کہہ رہا ہوں کھیل غلط نہیں ہے, لیکن کھیل کو زندگی بنانا غلط ہے. اس کھیل کے پیچھے فحاشی کو پھیلانا غلط ہے. اور 5 دن تک کھیل کروا کے امت کو عام ترین چیزوں سے غافل کرنا غلط ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. مولوی صاحب کیا ہوگا جی, ایک ہم پہلی غم میں ہیں, ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آنے دے. اب میں کیا کروں, کوئی ان پڑھ کے ہے تو بات بھی کروں. یہ کوئی 8-10 سال پہلے کی بات ہے جب وزیرستان کے حالات بڑے خراب تھے, امریکن ڈرونز اٹیک ہوتے تھے, بڑے حالات خراب تھے اس وقت. اس وقت پاکستان شاید کوئی T20 جیتا. تو یو ٹی کی اسٹوڈنٹ نے, اب دیکھو نا یو ٹی میں آپ کی کریم کلاس جا رہی ہوتی ہے, پاکستان نے میچ جیتا, میں بھی وہی تھا, ہاسٹل میں تھا اپنے دوستوں کے پاس. تو ایک میرے دوست کے دوست ہیں, یہ دیکھو جی ہم پر تو غم کے حالات تھے, یہ دہشت گردی, دیکھیں شکر ہے ایک خوشی تو ملی. ارے کم بخت جا کے خوشی اس سے پوچھو جس کے گھر کے 10 بندے مرے ہیں ڈرون میں. اس کو تمہارے چھکے سے, تمہارے T20 کیا کرتے ہیں میچ جیتنے سے یا عالمی کپ اٹھانے سے اسے خوشی ملے گی؟ اگر قوم کی کریم کلاس کی یہ حالت ہے تو ہم کس پر ماتم کریں, مجھے یہ بتائیں. ایسی خوشیاں ملتی ہیں, یہی ہوا کا ٹھنڈا جھونکا. ہم روکتے نہیں ہیں, پھر وہی بات ہوتی ہے, بار بار جسٹیفیکیشن دینی پڑتی ہے. کھیل کو زندگی بنانا غلط, اس کو بخار بنانا غلط, اس کے ذریعے فحاشی کے اڈے کھولنا غلط, اس کے ذریعے عالمی مالیاتی اداروں کو اپنے اندر گھسیڑنا غلط. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. الہاکم التکاثر, غفلت میں ڈال دیا تمہیں کثرت نے. اب یہاں 2 چیزیں ہیں, کس چیز سے غفلت میں ڈالا یہ بھی قرآن نہیں بتا رہا. کون سی چیز کثرت, کس چیز کی کثرت نے غفلت میں ڈالا, کس چیز کی کثرت نے یہ بھی نہیں بتایا. یہ قرآن کا اپنا اسلوب ہے. قرآن جب یہ آبجیکٹ نہیں بتاتا نا, آبجیکٹ جس کو مفعول کہتے ہیں, وہ نہیں بتاتا یا سبجیکٹ نہیں بتاتا, اس کے اندر عمومیت آ جاتی ہے. غفلت میں ڈالا تمہیں کثرت نے. کس چیز کی کثرت؟ ساری کثرتیں آ گئیں. ایک دوسرے سے آگے بڑھنا, تکاثر کہتے ہیں کثرت حاصل کرنے کی کوشش کرنا. تو یہاں 3 چیزیں آ گئی. بندہ زیادہ کی کوشش کرے, اس کوشش میں دوسرے سے مقابلہ کرے, مقابلہ کرنے کے بعد آگے نکل گیا تو فخر کرے. ان تینوں چیزوں نے اللہ کہتے ہیں تمہیں غفلت میں ڈالا. اور کثرت کس چیز کی؟ مال کی, اولاد کی, منصب کی, قوت کی, اختیارات کی, دنیا کی, ہر چیز, ساری کثرتیں اس کے اندر آ گئیں. کہ اس چیز نے تمہیں غافل کر دیا. کس چیز سے غافل کر دیا یہ بھی نہیں بتایا. ہر چیز سے غافل کر دیا. میں نے کہا لہو کہتے, الہا لہو سے بنا ہے. لہو کہتے ہیں اس چیز کو جس میں آپ پڑھ کے اہم ترین چیزوں سے غافل ہو جائیں. کس چیز سے غافل کر دیا؟ صرف دین سے نہیں, دنیا سے بھی. اب جو لوگ ایسے کھیلوں کو اپنی زندگی بنا لیتے ہیں وہ اپنے مستقبل سے بھی غافل ہو جاتے ہیں. ایسے کھیلوں کو اپنی زندگی بنانے والے ناکام ہوں تو اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داری سے بھی غافل ہو جاتے ہیں, نماز سے بھی غافل, دین سے بھی غافل, دنیا سے بھی غافل. اللہ کہتے ہیں تمہیں کثرت کے حرص نے غفلت میں ڈال دیا. کب تک کا؟ حتی زرتم المقابر, تم قبر کے کنارے پہنچ چکے ہو لیکن تمہیں ہوش نہیں آ رہی. کلا, یہ رویہ ہرگز درست نہیں, غلط ہے. سوف تعلمون, ان قریب اس رویے کا انجام تم دیکھ لو گے. ثم کلا سوف تعلمون, پھر سن لو تمہارا یہ رویہ غلط ہے, یہ غفلت میں پڑنا غلط ہے. ان چیزوں کے پیچھے اس طرح پڑ جانا کہ ساری چیزیں تمہیں بھول جائیں, غلط ہے. ان قریب تم اس عمل کا انجام دیکھ لو گے. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. تیسری مرتبہ بھی سن لو تمہارا یہ رویہ غلط ہے. اگر تم علم یقینی علم کے طور پر اگر تم اس کو جانتے کہ یہ چیز غلط ہے, تم کبھی بھی یہ عمل نہ کرتے.
تم جانتے ضرور ہو، تمہیں اندر سے یقین نہیں ہے. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اس کا انجام یہ ہے تم جہنم کو دیکھ کے رہو گے. لترون، نون تاکید ثقیلہ اور لام تاکید بھی، البتہ ضرور بالضرور تم اس عمل کا انجام جہنم کی صورت میں ضرور دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین، اس جہنم کو تم اپنی آنکھ، یقین کی آنکھ سے ضرور دیکھو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ پھر قیامت کے دن تمہیں اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال بھی کرے گا. میرے بندے میں نے تجھے ذہانت دی تھی، قوت شعور دی تھی، قوت فیصلہ دی تھی، قوت تمیز عطا کی تھی، میں نے دنیا میں تمام چیزیں تمہیں دی تھی کہ تو اپنے مستقبل کا فیصلہ کر. تو نے کہاں جانا ہے؟ تو نے کیے تو کیا کیا؟ ان تمام چیزوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. یہ ذہانت اس لیے دی تھی کہ پوری قوم کو غفلت میں ڈال کے اپنے دو آنے کھڑے کرے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کہتے تم سے سوال ہوگا جو نعمتیں دی ہیں. ہم نعمت کا سن کے ہی ہمارے ذہن میں یا روٹی کپڑا مکان سے آگے ہمارے ذہن جاتے ہی نہیں ہے. اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ عقل و دانش ہے. اس کے غلط استعمال سے بندہ یہاں تک پہنچا ہوا ہے. اس کے غلط استعمال کا نتیجہ ہے آج ہماری نئی نسل کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کس سمت سفر کر رہے ہیں، اس لیے وہ سفر میں ہے، مشکلات میں ہے. اور اس نئی نسل کی سمت کو درست کرنے والے بھی انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں کے دانشور کو، مفکر کو روٹی نہیں ملتی، جیل کی سلاخیں ملتی ہیں. یہاں تو تھرکنے والوں کو روٹی ملتی ہے، ناچنے والوں کو روٹی ملتی ہے، ڈوم بان میراثی گویوں کو روٹی ملتی ہے. یہاں کے دانشوروں کو روٹی کہاں ملتی ہے؟ وہ تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے ہیں. یہاں کے سائنٹسٹ کو روٹی کہاں ملتی ہے؟ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں، ان سے اعترافی بیانات دلوائے جاتے ہیں. یہاں تو بس ایک چھکا لگنا چاہیے، وہ بیٹ لاکھوں میں نیلام ہوتا ہے، انہی کے آٹوگراف چلتے ہیں، انہی کے لیے پورا مار روڈ بند ہوتا ہے. اس مار روڈ، بڑی بڑی سڑکیں بند ہونے کی وجہ سے عدالتیں مجبور ہوتی ہیں کہ بھائی ان سڑکوں کو بند نہ کیا جائے. اس لیے قوم کی سمت درست کرنے والوں کو مال جان کی، عزت و آبرو کی قربانی دینی پڑتی، بلکہ عقل و خیرت کی قربانی دینی پڑتی ہے. کیونکہ جب قوم کے دانشور ان موضوعات پہ بات کرتے ہیں، سطحی قسم کے لوگ انہی کو بیوقوف دقیانوس سمجھتے ہیں. کہتے ہیں یہ کہاں سے ابھی تھوڑی سی خوشی حاصل ہوئی ہے، سمجھ آئی؟ یہ مولوی کس کے پیچھے پڑ گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. وقت ختم ہو گیا، ورنہ میں مزید بات کرتا. وآخر دعوانا الحمدللہ.